تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسی دستاویز کا ذکر ملتا ہے جس نے آپس میں لڑنے والے قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا تھا۔ آج ہم اسی میثاق مدینہ کا جائزہ لیں گے۔ یہ سوال تھا اس شہر کا جو تقریباً 1400 سال پہلے خانہ جنگی کی آگ میں جل رہا تھا، یعنی یثرب کا۔ تو آئیے پہلے اس دور کے یثرب کو دیکھتے ہیں جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، اور سمجھتے ہیں کہ وہاں کے حالات اصل میں تھے کیسے۔ دیکھیں، یثرب کی کہانی اصل میں دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کی دہائیوں پرانی دشمنی کی کہانی تھی۔ وہاں انتقام کا ایک ایسا چکر چل رہا تھا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ شہر کو ایک ایسے ثالث کی سخت ضرورت تھی جو اس خونریزی کو روک سکے۔ اور پھر تبدیلی کا وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جب پیغمبر اسلام 622 عیسوی میں یثرب تشریف لائے تو یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی۔ شہر کے لڑنے والے گروہوں نے ان میں ایک ایسا غیر جانبدار رہنما دیکھا جو تلوار سے نہیں بلکہ حکمت سے امن قائم کر سکتا تھا۔ تو طاقت کے ذریعے حکومت کرنے کے بجائے سب سے پہلا قدم ایک باقاعدہ معاہدہ تشکیل دینا تھا، ایک سماجی معاہدہ جسے آج ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ میثاق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اس نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین، مدینہ کے مقامی مسلمان یعنی انصار اور وہاں کے یہودی قبائل سب کو ایک سیاسی اکائی میں جوڑ دیا تھا۔ تو اس انقلابی دستاویز میں اصل میں کہا کیا گیا تھا؟ آئیے اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ اس میثاق کا سب سے انقلابی تصور تھا امہ کا۔ پہلی بار برادری کی بنیاد خون کے رشتوں پر نہیں بلکہ مشترکہ شہری اصولوں اور ایک سماجی معاہدے پر رکھی جا رہی تھی۔ اس معاہدے نے ساتھ رہنے کے لیے بالکل واضح قوانین بنائے، جیسے کہ اجتماعی دفاع کا اصول، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ مانا جائے گا۔ پھر مذہبی آزادی، یہودیوں کے لیے ان کا دین، مسلمانوں کے لیے ان کا، اور سب سے اہم، تنازعات کو حل کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی اور انصاف کا ایک مرکزی نظام۔ اس جیسی شکیں اس زمانے کے حساب سے سوچیں تو انتہائی انقلابی تھیں۔ انہوں نے نئی ریاست کے اندر یہودی برادری کے حقوق اور سلامتی کو باقاعدہ طور پر تحریری تحفظ فراہم کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پرانی یہ دستاویز آج کے دور میں بھی اتنی اہم کیوں ہے اور اس پر بات کیوں ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت اصل میں اس کے ڈھانچے میں ہے۔ اسے تاریخ کے پہلے لکھے ہوئے آئینوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا آئین جس نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں تمام شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح طور پر بیان کی گئی تھیں۔ اور یہ چیز تو بالکل حیران کن ہے کہ میثاق کے بنیادی نظریات میں آج کے جدید سیاسی تصورات کی جھلک ملتی ہے۔ امہ کا تصور جدید قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ سے ملتا جلتا ہے۔ مذہبی آزادی کا اصول تکثیریت اور اقلیتی حقوق کی بات کرتا ہے، اور باہمی دفاع کا معاہدہ یہ تو اجتماعی سلامتی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی ہے۔ تو آخر میں میثاق مدینہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں رہ جاتا، یہ اس سوال کا 1400 سال پرانا جواب ہے کہ مختلف عقیدوں اور نظریات کے لوگ امن سے ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ اور یہ سوال سوچے تو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔